ویلکم بیک ناظرین. انوار الحق کاکڑ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کاکڑ صاحب، ہمارے ہاں ادارے مقدس گائیں بن جاتے ہیں اور ان پر تنقید بھی نہیں کی جا سکتی، بڑا مشکل ہو جاتا ہے تنقید کرنا. آپ نے ریسنٹلی ابھی اسٹیٹمنٹ دی ایک، گو کہ وہ آپ کی اسٹیٹمنٹ میں نے پوری سنی، پروگرام میں دی تھی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی پہ مطلب یعنی کوئی فرد واحد ہے، کسی ادارے سے تعلق ہے، ایکس وائی زی کوئی بھی ادارہ ہے، اس پر تنقید نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ ایک ایسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہے جو اس ٹائم پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے؟ ایگزیکٹلی اسے الیبوریٹ کر دیں تاکہ وضاحت آ جائے. جی بالکل شکریہ. دیکھیے، میں جب کہتا ہوں نا تنقید، ایک اور لفظ ہے تذلیل. بہت سارے پوزیشنز کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے. میں جس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا، یہ تو میں بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا اور مجھے ذرا ان کو برا بلا کہنے کا ایک اور موقع ان کے ہاتھ آ گیا، جتنے بھی ہمارے مہربان ہیں. وزارت عظمیٰ، وی پرووائڈ یو پلیٹ فارم ٹو چیف جسٹس آف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس اور جو ایگزیکٹو پوزیشنز میں ہیں، اگر آپ ان کی تذلیل شروع کر دیں گے تو ان کی فنکشنالٹی پہ اثر آئے گا. تنقید آپ کرتے ہیں کارکردگی پہ، تنقید آپ ضرور کریں، تذلیل نہ کریں. جو ہم ان کے سامنے گزارشات رکھتے ہیں وہ یہی رکھتے ہیں کہ اگر آپ کے سیکیورٹی کے ادارے کے ذمہ داران ہیں اور آپ ان کے پہلو نکالنا شروع کر دیں جس میں تذلیل کا ایلیمنٹ نکل رہا ہوتا ہے، یہ نہ ہے. وہ گاڈ چوزن ریپرزنٹیٹیو پہ بھی تنقید ہو رہی ہے. اچھا، میں گاڈ چوزن پہ مطلب یہ ہمارے ہاں وہ کسی نے ایک کامنٹ کیا ہے کہ جی تو پھر فرعون بھی تو پھر خدا نے ہی چوز کیا تھا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فرعون کو خدا نے چوز کیا تھا. پھر جب اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہوئی پھر خدا نے اس کو دور کر دیا. وہ میرے بھائیوں ذرا ذہن کھلا رکھو، خدا سے بھی چڑھ ہے آپ لوگوں کو. یعنی کیا ایک طرف مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، پھر کہتے ہیں کہ ہم فلانی ریاست بنائیں گے. کیا قرآن حکیم میں یہ آیات نہیں ہے کہ میرے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہلتا؟ وہ بالکل بات درست. تو پھر اگر اس کانٹیکس میں یہ میں نے کہا ہے کہ یہ عطا خدا کی طرف سے، کون سا کفر کر دیا ہے میں نے؟ مجھے بتا دیں، جس نے اس پہ سوال اٹھانا ضرور اٹھائیں. یہ عمران خان صاحب کو خدا نے وزیر اعظم نہیں بنایا، یا وہاں انہوں نے از خود خدا کا یہ وہ فنکشن انہوں نے لے لیا تھا؟ ظاہر سی بات ہے اس کی نصیب میں اس کو اللہ نے توفیق دی، اس مقام تک اللہ نہیں پہنچایا. تو اس کو کس نے پہنچایا؟ اس کو بھی اللہ نے پہنچایا. کوئی اور اگر تھا اس کو بھی اللہ نے پہنچایا. اللہ تو دن پھیرتا رہتا ہے. اس میں کون سی ایسی کفرانہ کلمہ میرے منہ سے نکل گیا جو میرے پیچھے پڑ گیا؟ نہیں، اصل میں وہ جو اس ڈسکشن ہے نا، وہ اس بات پہ کہ نو ڈاؤٹ کہ ساری چیزیں ہم تو، ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر، منشا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا یقیناً. لیکن اس نے جو آپ کی اپنی ایفرٹ ہے، حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میرا کتنا اختیار ہے. آپ نے کہا کہ ایک ٹانگ اوپر کر لو، انہوں نے کہا کہ دوسری ٹانگ بھی اوپر کرو. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا. تو آپ کا اپنا اختیار یہ ہے کہ آپ ایک ٹانگ اوپر کر سکتے ہیں، باقی ریسٹ آپ قدرت پہ چھوڑ دیں. تو اس میں آپ کا جو اپنا رول ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں نا. ہم قدرت کی والی چیزوں پہ بات نہیں کریں گے. آپ کا اپنا کردار، آپ کا اپنا رول، آپ کی ایفرٹس، اس پہ کرٹیسزم بھی ہوگا. لیکن اگر آپ اس کو بھی قدرت سے جوڑ دیں گے تو ظاہری بات ہے کہ کرٹیسزم آئے گا. اچھا، میں پھر آپ کو کر لیتا ہوں. دیکھیں، اگر آپ کو کرٹیسزم کرنی ہے تو اس سے تو میں آپ کو نہیں روک رہا ہوں نا. میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ تذلیل اور تنقید میں فرق کریں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو تنقید کر کے رہوں گا، اور تنقید کے گارب میں اگر تذلیل بھی ہوتی ہے تو ہوتی رہے. اور آپ نے مجھے لوگوں کو ذلیل کرنے کا، انسلٹ کرنے کا جو میرا انہیرنٹ رائٹ ہے، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو تم کون ہوتے ہو اس رائٹ کو چیلنج کرنے والے؟ کیونکہ اللہ نے سب کو ذلیل کرنے کا حق ہمیں دیا ہوا ہے. یہ حق ہم آپ کو دینے کے لیے تیار نہیں. یہ غلط بات ہے. میں آپ کی بات سے درست ایگری کرتا ہوں. اسی کو میں ایکسپلین کر رہا تھا. میں یہی عرض کر رہا تھا کہ دیکھیں، ان کے جو اپنا رول تھا وہ تو یہ تھا نا کہ او ٹی ایس میں بھرتی ہوئے، او ٹی ایس میں بھرتی ہوتے ہوتے اللہ نے اس مقام تک پہنچے. اس میں کون سی ایسی بات میں نے کہہ دی جو وجہ تنقید بھی بن رہی ہے اور برا بلا کہا جا رہا ہے؟ وہ امریکہ سے بھی ایک بگوڑا بیٹھ کے جو ہے نا ٹویٹیں کر رہا ہوتا ہے، اور یہاں پہ بھی بگوڑے. یہ سارے جو ہے نا صوبیدار بننے کے لیے تیار تھے اور ہمیں القابات دے رہے ہیں نا. اور ان کورٹ مارشل صوبیداروں کو جو میرے خیال میں اسپنج میں
پکڑے گئے ہیں اور بھاگ گئے ہیں اس ملک سے، وہ بیٹھے تنقید کر رہے ہوتے ہیں. میں نے نام لیے بغیر سب کو سنا دیے جس کو سنانی تھی. عرض میری یہ ہے کہ آپ کے ماں باپ پہ آپ تنقید کر سکتے ہیں؟ اگر ماں باپ کوئی ایسا غلط کام کریں گے کہ جو میں حق کے تنقید کی ہاں بات تو کر سکتے ہیں. کیا ان کی تذلیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ اپنی ماں کی تذلیل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ اپنے باپ کی تذلیل نہیں کر کر سکتے ہیں؟ یہی عرض ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تنقید ضرور کرو، تذلیل کرو گے تو پھر اس کا جواب آئے گا. تنقید پہ بات کر لیتے ہیں. آپ کے دور میں ہونے والی 4-5 چیزوں کی نشاندہی کروں گا. ایک تو ٹائم پہ الیکشن نہیں ہوئے، اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ متنازع ترین الیکشن بن گیا، اس کے ریزلٹس ابھی تک فارم 45 فارم 47 جو ہے اس کی کنٹروورسی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دور میں ظاہری بات ہے آپ نگراں وزیر اعظم تھے، جو کچھ غلطیاں ہوئیں اس کا خمیازہ ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں. ڈو یو ایگری؟ اب دیکھیں اس کے نتیجے میں آپ ہندوستان سے جنگ جیت گئے ہیں، یہ خمیازہ بھگت رہے ہیں. آپ 70 سال میں اس ہندوستان کے سامنے کھڑے نہیں ہوئے. جو ہمارے دور کے الیکشن ہوئے اس کے نتیجے میں جو حکومت بنی اور جو لوگ آئے انہوں نے سینس آف کانفیڈنس آپ میں اتنا ریسٹور کر دیا کہ 200 سال بعد کوئی مسلمانوں کی اس خطے میں ملٹری وکٹری آئی. اس طرح تو ایسا کرتے ہیں کہ کوئی بھی کل الیکشن ہار جاتا ہے اسے بنا دیتے ہیں کیونکہ وہ بھارت سے جنگ جیت سکتا ہے. آپ نے خمیازے کا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ خمیازہ بھگتنے کی وجہ آپ کو تو فائدہ ہوا ہے. دیکھیں اگر ایک چیز ٹرانسپیرنسی پہ نہیں ہوگی اور اس کے نتیجے میں کوئی ہم دوسرا ریزلٹ اس سے اخذ کر رہے ہوں گے اور کہیں گے یہ تو بڑا زبردست ہو گیا، تو پھر ہم کیسے جسٹیفائی کر رہے ہیں اسے؟ آپ دیکھیں نا غصے بنائیں، کیونکہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید آپ یہ سوال اس جواب کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. آپ نے کوئی اور ایکسپیکٹیشنز تھی. میں پھر آ جاتا ہوں. اکنامک انڈیکیٹرز اس کے بہت بہتر آ رہے ہیں، ڈالر اپنی جگہ پہ تھم چکا ہے، سیکیورٹی وائز آپ نے ایسا رسپانس دے دیا کہ ان پیراللڈ ہے. اب آ جاتے ہیں الیکشن کی طرف اور الیکشن کے ریزلٹس کی طرف اور دوسری باتوں کی طرف. خمیازہ بھگتنے کو چھوڑ دیں، پاکستان نسبتاً کافی بہتر الحمدللہ چل رہا ہے. جو الیکشن ہوئے لیٹ، پہلے تو آپ نے جو سوال اٹھائے پہلے اس کا جواب لے لیں. جو لیٹ ہوئے وہ میری مرضی سے لیٹ نہیں ہوئے. میں نے کوئی ایگزیکٹو آرڈر نہیں جاری کیا کہ جناب الیکشن 9 مہینے لیٹ ہوں گے تو میری ذمہ داری اس کی آتی. آپ کا رول کیا تھا؟ یار آپ 90 دن میں الیکشن کرانا؟ نہیں، آپ کا رول کیا تھا؟ سوال کرنا، اور میرا رول ہے جواب دینا. مجھے دینے دیں. چلیں. آئین میں یہ شک موجود تھی کہ جب گورنمنٹ سے ڈیزالو ہوں گی، پارلیمان ڈیزالو ہوگی تو 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرائے جائیں گے. ساتھ میں جب آپ کا سینسس ہوتا ہے تو سینسس کی رپورٹ سبمٹ ہوتی ہے جس کے بنیاد پہ ڈی لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور نئی وہ ڈی لمیٹیشن کے تحت یہ کانسٹیٹیوشنز بنتی ہیں. یہ بھی اتنی ہی کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے جتنا الیکشن کا پروسیس ووٹ ڈالنے والا ہے. لیکن بہت سارے دوستوں کو اس میں تو آئین کے پہلو میں انٹرسٹ ہے، لیکن آئین کا جو دوسرا پہلو ہے اس میں کوئی انٹرسٹ نہیں. فارم 45 فارم 47 ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی؟ نہیں، مجھے اس کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں. ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے. آپ وزیر اعظم تھے، آپ کے ہوتے ہوئے ایسے الیکشنز ہوئے جو کہ کنٹروورشل ترین الیکشنز ہیں. سوال تو ہوگا آپ سے. مجھ سے سوال، میں تو جواب دے رہا ہوں. اب میں آپ کو کہا نا کہ آپ سوال کو بنیاد بنا کے نا مجھ پہ تھوپے نا، اس کو سوال کریں، میرا جواب لے لیں. جی سر، جواب لے رہا ہوں اس سے. جو 2017 کا الیکشن ایکٹ تھا اس کے تحت الیکٹورل پروسیس میں اگر کوئی سوال اٹھتا، کوئی اس پہ کوشچن ارائز ہوتا کہ یہ درست نہیں ہوا ہے، ٹرانسپیرنٹ انداز میں نہیں ہوا ہے، اس کے لیے ایک طریقہ کار یہ ڈھونڈا گیا، ٹرائبونلز بنیں گے اور ٹرائبونلز میں یہ مسئلے جائیں گے اور وہ ایجوڈیکیٹ کریں گے. 6 الیکشنز تو یہ ہوتے ہیں کہ جائے نہ ٹرائبونل تک معاملہ، نا ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہم انہیں کہتے ہیں. ہر الیکشن میں ٹرائبونلز تک جاتے ہیں. یہ آپ کو پتہ نہیں کسی نے اگر بتا دیا، اگر آپ ایک 70 سے آنورڈ جتنے ہر الیکشن میں سوال بھی اٹھتے ہیں تو اٹھیں، اس پہ بھی اٹھیں، تو اس میں کون سی زیادہ ایسی بات ہے؟ اس پہ تو ابھی تک اس کا ہم جو ہے اثر دیکھ رہے ہیں. میں انکار، اس میں میرے پاس سٹیٹسٹکس نہیں ہے کہ زیادہ اٹھ رہے ہیں یا کم اٹھ رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے زیادہ بھی اٹھے ہوں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر یہ قانون ہوتا کہ نگران وزراء یا وزیر اعظم ایفیڈیوٹ ساتھ میں جمع کرائیں کہ الیکشن بڑے ٹھیک ہوئے تو ہم ایفیڈیوٹ جمع کرا دیتے. آپ نے یہ قانون نہیں بنایا تھا. ہم پارلیمان کا وجود آ گیا، اس پارلیمان میں جس ممبر کے حوالے سے کوئی چیلنج ہے، کوئی ایشو ہے متاثرہ فریقین کے لیے، فورم ٹرائبونلز کا موجود ہے، وہی ٹرائبونلز اس کو ایڈریس کریں گے. اللہ خیر سے اللہ، ہمارا کام تھا اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا اور اس کے فائنانسز پرووائڈ کرنا.
اس ٹیررزم کے ماحول میں ہم نے آج فروری کو جو پیسفل الیکشن کنڈکٹ کرا ہے اس کا تو آج تک مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ بڑا اچھا شکر الحمدللہ پرامن انداز میں یہ الیکشن ہو گیا. اس کے بعد جو چیزیں ہیں وہ ساری جو ہے نا ہم سے سوالات پوچھتے جاتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. قمر زیدی کو اجازت دیجیے. اگلے شو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.